لیلا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جمن کا دل چاہا کہ آج اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ لیلا ذرا سی پیچھے ہٹی۔ تم شرما رہی ہو مجھ سے؟ جمن نے مسکرا کر پوچھا۔ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ میں کیوں شرماؤں گی تم سے؟ لیلا اپنی شرم چھپا کر اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجھے لگا شاید آج ہی کوئی شرم کر لو تم۔ جمن شرارت سے بولا تو لیلا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جمن کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ مجھے پتا ہے تم شرمانے والی چیز نہیں ہو۔ جمن نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ تھینک یو، لیلا نے اپنی شرم چھپاتے ہوئے اسے کہا۔ ویسے تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آ رہی؟ جمن نے پوچھا۔ میں تم سے شرماؤں گی؟ اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے، لیلا اترا کر بولی۔ اور اگر میں تمہیں شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ جمن نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیلا نے کہا۔ اور اگر میں ابھی دکھانا چاہوں تو؟ جمن شرارت سے کہتا اس کے چہرے پر جھکا۔ لیلا نے ہنستے ہوئے اس کی پناہ میں اپنی جگہ بنائی۔ جمن اور لیلا کو ان کے فلیٹ میں چھوڑ کر وہ چاروں واپس اپنے اپنے گھر آ گئے تھے۔ وہ گاڑی پارک کر کے اپنے کمرے میں آیا تو وائن اپنا ڈریس چینج کر چکی تھی۔ ارے یہ کیا، تم نے چینج کر لیا؟ ریحان نے منہ بنایا۔ ہاں تو کیا انہی کپڑوں میں سو جاتی؟ نہیں میرا انتظار ہی کر لیتی؟ میں آتا تمہاری تھوڑی تعریف کرتا، اور ویسے بھی ابھی تک تو میں نے تمہارے ساتھ ڈانس بھی نہیں کیا۔ ریحان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں لیا۔ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، وائن نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے نخرے دکھائے۔ اور میں تمہیں سونے دوں گا؟ جوک آف دا ڈے، ریحان نے کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وائن نے شرماتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے وائن تم کیا ہو؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پوچھنے لگا۔ کیا؟ وائن نے پوچھا۔ اینجل، ایک فرشتہ جسے شیطان کے لیے بنایا گیا ہے۔ ریحان بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ تمہیں میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا ہوں؟ ڈیول، ایک شیطان، لوگوں کی جان لینے والا حیوان، جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا، لیکن تم نے اسے محبت کرنا سکھایا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا وائن۔ وائن میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا بھروسہ توڑا ہے، لیکن میں نے یہ صرف تمہاری محبت تمہیں پانے کے لیے کیا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بول رہا تھا۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا وائن۔ تم چھوڑ کر چلی گئی تو کس کے لیے جیوں گا میں؟ میرا دل پھٹنے لگتا ہے صرف تمہارا مجھ سے دور جانے کا سوچ کر۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم اگر چھوڑ گئی نا وائن، یقین کرو ایک دن بھی نہیں جی سکوں گا۔ میرے دل نے کبھی کسی کے لیے اتنی التجا نہیں کی، لیکن تمہارے نام پر یہ دھڑکنے لگتا ہے، اور جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو میرا یہی دل بند ہونے لگتا ہے۔ اس کے آنسو اب زار زار بہنے لگے۔ وائن اسے بیڈ پر بٹھا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے۔ وہ دوسروں کی جان لینے والا شیطان آج ایک لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ اس کا رونا ہی اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں عشق کرتا ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی ریحان۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے بغیر کیا میں خود بھی کبھی خوش رہ سکتی ہوں؟ آپ سے دور جانا شوق نہیں ہے میرا، نہ ہی خواہش، بس آپ کی اس خوفناک حقیقت سے ڈر گئی ہوں میں۔ ریحان اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر مضبوطی سے باندھ کر اس کے سینے میں اپنا منہ چھپائے رونے میں مصروف تھا۔
آپ میری دنیا ہے تہنگ، میرا بھی تو آپ کے سوا کوئی نہیں۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے وہ محبت دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے بے شک مجھے تکلیف دی ہے اور اس پر میں آپ سے خفا بھی بہت تھی، لیکن اس سے زیادہ میں ڈری ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی محبت کو ڈر میں بدل دیا تھا۔ لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ صرف مجھے کھونے سے ڈرتے ہیں، میرے دور جانے سے۔ آپ کا طریقہ غلط تھا، لیکن محبت سچی ہے، اور اسی محبت کی خاطر میں آپ کو ایک اور موقع دیتی ہوں۔ کیا واقعی وائن؟ وہ اپنا چہرہ اوپر کر کے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے۔ تم سچ میں مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نا؟ نہیں ٹہم، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ لیکن کیا آپ وہ کام چھوڑ نہیں سکتے؟ اس نے اچانک ہی یہ بات کر کے ٹہم کو خاموش کر دیا۔ وائن ایک دن آئے گا جب تم سمجھو گی کہ میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، اور تم خود مانو گی جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ وائن اس کی بات پر کچھ نہیں کہتی۔ امید ہے اس پوری بات میں نے وائن اور ٹہم کے درمیان کی دوریاں، ناراضگی اور غلط فہمی سب کلیئر کر دی ہے۔ یہ سین ناول میں نہیں ہے، میں نے خود لکھا ہے، کیونکہ اب اسٹوری کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ ناول پر ہی لکھیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے اس کو شارٹ کر کے لکھ دیا ہے۔ آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ صبح جمن کی آنکھ کھلی تو لیلا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت لمبے بال سنوار رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اور نہ جانے کتنی دیر دیکھتا رہا جب لیلا کا دھیان اس کی طرف گیا۔ جمن، اچھا ہوا تم جاگ گئے۔ یہ ڈریس دیکھو، کون سا پہنوں؟ اسے جاگتا دیکھ کر وہ فوراً اپنے مطلب کے کام پر آ گئی۔ پہلے جمن نے اسے مسکرا کر دیکھا، لیکن جیسے ہی دھیان اس کی ڈریس پر گیا، دل چاہا دونوں ڈریس اس کے ہاتھ سے چھین کر آگ لگا دے۔ لیلا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم ایسی ڈریس پہنو گی؟ وہ چاہنے کے بعد بھی اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ ہاں، کیا خرابی ہے اس ڈریس میں؟ لیلا اس کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ صحیح کیا ہے اس ڈریس میں جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ پیچھے سے سارا پھٹا ہوا ہے، آگے سے سارا پھٹا ہوا ہے۔ جمن کے سر سے دھماکے نکلنے لگے اس کے کپڑے دیکھ کر۔ جمن، یہ پھٹا ہوا نہیں ہے، یہ میرا ڈیزائنر ڈریس ہے۔ لیلا نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس چھینا۔ لیلا، ڈیزائنر؟ اسے ڈیزائنر ڈریس کون کہتا ہے؟ حالت دیکھو اس کی۔ لیلا کے سامنے ڈریس کو الٹ پلٹ کر کے دکھانے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ میں نے اسپیشل شادی کے بعد پہننے کے لیے بنوایا تھا، اور تم؟ لیلا نے روٹھنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، کیونکہ یہ انتہائی بیہودہ اور بکواس ڈریس ہے۔ جمن بھی باز نہ آیا۔ کیا خرابی ہے اس ڈریس میں؟ بتانا پسند کرو گے مجھے تم؟ لیلا کو اب اس کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس میں اچھا کیا ہے لیلا؟ کیا یہ ڈریس پہننے کے لائق ہے؟ ایسے کپڑے پہننے کا کیا فائدہ جس میں تمہارا جسم چھپنے سے زیادہ نمایاں ہو؟ جمن نے اسے وجہ سمجھانا چاہی۔ جمن، میں شادی سے پہلے بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی، تب تو تم نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ کیونکہ تب میں تمہیں روکنے کا، تمہیں منع کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اب رکھتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کو پوری دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننے دوں گا۔ جمن نے اس کے ہاتھوں سے ڈریس چھینی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ تم نے میرا اتنا مہنگا ڈریس اٹھا کر باہر پھینک دیا؟ لیلا غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اس سے زیادہ مہنگا اور خوبصورت ڈریس لا کر دوں گا، اور اس لائق ہوگا کہ پہنا جا سکے، جمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس کا ارادہ اسے منانے کا تھا۔ خبردار جمن، مجھ سے بات مت کرو۔ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر اور برہم ہوئی۔ اچھا نا بابا، سوری بول تو رہا ہوں۔
اب کیا نئی زندگی کی پہلی صبح ہی مجھ سے لڑتے ہوئے گزارو گی؟ وہ اسے پیار سے منانے لگا جبکہ لیلا کا بھی اس سے ناراض ہونے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ کیا بات ہے؟ آج تو آپ صبح صبح یہاں تشریف لے آئیں۔ جنگوک نے معصومہ کو آفس کے اندر آتے دیکھ کر کہا۔ ہاں، کیونکہ سر نے مجھے کہا تھا کہ تم اکیلے کام کر رہے ہو تو مجھے تم پر ترس آ گیا، تو سوچا کیوں نہ تمہاری تھوڑی سی ہیلپ کر دوں۔ معصومہ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تو کیا کیا ہیلپ کرو گی تم میری؟ جنگوک اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہیلپ چاہیے تمہیں میری؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ ہیلپ تو بہت ساری چاہیے، جیسے کہ جمن کے ولیمے کی تیاری کرنی ہے، جس میں تمہاری بہت ساری مدد چاہیے ہوگی۔ جنگوک اب بالکل سیریس انداز میں بولا۔ اس سے پہلے ہمیں ہال چل کر ڈیکوریشن دیکھنی چاہیے، جنگوک نے اسے آگے کا راستہ دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ کل رات جن نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے معصومہ کے جذباتوں کے ساتھ کھیل کر ٹھیک نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت شرمندہ ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا معافی مانگنا معصومہ کو برا نہ لگا۔ شاید وہ اس سے یہی امید رکھتی تھی۔ جب اس نے کل رات جنگوک کا ہاتھ تھام کر اسے معاف کیا، نہ جانے کیوں جنگوک اسے اپنا مضبوط سہارا لگا۔ جنگوک نے اس سے وفا نبھانے کا کوئی وعدہ نہ کیا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ کو یقین تھا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے گا۔ صبح صبح ٹیہنگ کا فون بجا۔ ہاں جن بولو۔ صبح صبح ٹیہنگ کا موڈ بگڑ گیا۔ پہلے اپنا موڈ ٹھیک کرو، پھر بتاتا ہوں۔ جن خوشگوار لہجے میں مخاطب ہوا۔ جن، میرا اس وقت تم سے بات کرنے کا بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تمہاری بکواس سننے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوں۔ وہ فون بند کرنے لگا کہ جن بول پڑا۔ میں باپ بن گیا ہوں، جن نے جلدی سے کہا۔